अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिन टीवी न्यूज़ जी बजट बाबत ख़ास ट्रांसमिशन सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सुभाणे 2021-22 जी बजट पेश कई वेंदी, जंहिं बाबति अॼु इकोनॉमिक सर्वे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन पारां पेश कयो वियो, जंहिंमें पूरे साल जी हुकूमती कारकर्दगी ऐं महांगाई जा सबब ॿुधाया विया, जंहिंमें वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ॿुधायो वियो त GDP ग्रोथ 3.94 रही। इक़्तिसादी सर्वे में वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इहो बि ॿुधायो वियो त गुज़िरियल साल केतिरनि ई शोबनि में बहितरी आई आहे, जंहिंमें कंस्ट्रक्शन शोबे में वाधि थी, जंहिंजो सबब एक पासे वज़ीर आज़म तरफ़ां कंस्ट्रक्शन शोबे लाइ ॾिनल एमनेस्टी ॿुधायो वियो त ॿिए पासे हुकूमत जी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम तहत बि फ़ाइदो थियो आहे। हिक पासे कंस्ट्रक्शन शोबे में इन्वेस्टमेंट आई त ॿिए पासे ॾियाड़ी ते कमु कंदड़नि खे बि रोज़गार मिलियो आहे। उन सां गॾोगॾु घटि आमदनी वारनि लाइ घर वठण जो मौक़ो बि पैदा थियो। हुकूमत पारां ॿी वॾी कामयाबी परॾेही नाणे जो मुल्क में अचणु ॿुधायो वियो, जंहिं लाइ शौकत तरीन पारां ॿुधायो वियो त कोरोना वायरस सबबि परॾेही नाणे में वाधि थी आहे। उन सां गॾोगॾु हुकूमत पारां नया पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खोलण जे करे बि परॾेही नाणो मुल्क में आयो ऐं हुकूमत पारां इहो बि ॿुधायो वियो त एहसास प्रोग्राम बि पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी रही, जंहिंजे करे गुर्बत खे रोकण में पाकिस्तान कामयाब थींदो ऐं बेरोज़गारनि लाइ 187 अरब रुपया ॾिना विया सॼे मुल्क अंदरि। इक़्तिसादी सर्वे में इहो बि आगाह कयो वियो त सॼी दुनिया में कोरोना वायरस जे पाबंदियुनि सबबि मईशत खे नुक़सानु थियो त उन दौरान पाकिस्तान जी मईशत बहितर थी आहे। हिन वक़्तु जेका हुकूमत पारां GDP ग्रोथ ॿुधाई पई वञे, उन ते केतिरा ई सवाल उथनि पिया ऐं इन दावा बाबति केतिरा ई मुआशी माहिर बि हिन वक़्तु ताईं हैरान आहिनि। ॿिए पासे हुकूमत पारां इहो बि आगाह कयो वियो त 2 करोड़ माण्हू हिन साल ख़ासि करे कोरोना वायरस जी सूरतहाल दौरान बेरोज़गार थिया आहिनि, यानी कि ही पूरी आबादी जो 10% रेशो आहे जेको हिन साल बेरोज़गार थियो आहे। 10% माण्हू गुर्बत जी लकीर खां हेठि बि आया आहिनि। हुकूमती दावा मूजिबि सूरतहाल बहितरी तरफ़ वञे पई। इन्फ्लेशन बाबति अॼु इक़्तिसादी सर्वे में इहा आगाही ॾिनी वई आहे त सॼी दुनिया में शयुनि जी क़ीमतुनि में वाधि जे करे महांगाई थी आहे। उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधायो वियो त पाकिस्तान में ज़रई पैदावार उन तरह सां न वधी, जंहिंजे करे बि महांगाई में वाधि थी आहे, ख़ासि करे खाइण पीअण जी शयुनि में वाधि नज़र अचे थी। इन सॼी सूरतहाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन माहिर आहिनि, इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, सियासी तौर ते मुस्लिम लीग नून सां बि तालुक़ रखनि था, मूंखे स्टूडियो में जॉइन किया है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बेग साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा, जो बात हो रही थी 3.94 की, सबसे पहले उससे शुरुआत कर लें। ज़ाहिरी तौर पर अब हुकूमत ये कह रही है इस वक्त के रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है, कंस्ट्रक्शन के शोबे को भी बूस्ट मिला है, उसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी मिला है, और उसके अलावा ये भी हुकूमत बात कर रही है कि मुसलसल बेहतरी आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो एहसास प्रोग्राम भी। ये 3 चीज़ें ख़ास करके आज गिनवाई गई हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? थैंक यू मिराज साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जब शौकत तरीन साहब ने ये इकनॉमिक सर्वे पेश किया तो देखिए हैरानगी ये हुई कि ये वही शख्स हैं जो 1-1.5 महीने पहले जब ये हल्फ उठा रहे थे या जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा था कि मईशत तबाहाल है, दुरुस्त हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था स्टेट बैंक को भी कि जनाब 13% और 14% पे जो इंटरेस्ट दिए उससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इन्होंने IMF को भी क्रिटिसाइज़ किया था और ये कहा था कि IMF ने बहुत सख्त शराइत थी जो हमको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। आज शायद 1 महीना हुआ होगा इनको, ये 1.5 महीना होगा, 1.5 महीने में ना हो, आज जो इन्होंने बातें की हैं वो टोटली कंट्राडिक्ट बातें हैं जो उस दिन उन्होंने की थी। अब आ जाइए, देखिए थ्रू आउट इस साल जो ये साल है इसके अंदर IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ये सब पाकिस्तान के बारे में ये फोरकास्ट करते रहे कि पाकिस्तान की GDP जो है वो कितनी होगी, और कोई किसी भी इदारे ने मैं इंटरनेशनल इदारे की बात कर रहा हूँ, कोई 2% की भी बात नहीं की। सब थे 1.2 में, कोई कह रहा था 1.5 में कह रहा था। सडनली आपने ये कहा कि जी हम 3.94 पे पहुँच गए। अच्छा, कभी भी एहसास प्रोग्राम से आपकी GDP, देखिए GDP जो होती है वो डॉक्टर मेहर साहब भी आपको बतलाएंगे, उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसका एक सर्विस सेक्टर होता है, एक उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक उसका जी एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आ जाए बेग साहब, ये जब
بات ہو رہی ہے تو اس پر وفاقی حکومت یہ بتا رہی ہے کیونکہ اس وقت ایکسپیکٹڈ تھا کہ کرونا وائرس شاید نقصان پہنچا سکتا ہے، پہلی لہر سے ہم گزر رہے تھے، اس لیے اب یہ اعداد و شمار سامنے آئے تھے، پر پاکستان کو نقصان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا، پھر ہم نے کنسٹرکشن شعبے میں بھی بوسٹ دیکھا، اور ویسے ہی ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی بوسٹ ملا بنگلہ دیش اور انڈیا بند ہونے کی وجہ سے۔ میرا یہ صاحب چیزیں دیکھیے، گنوا پہلی رہی ہیں۔ بات تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ جو ہماری کرونا کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز نہیں بڑھی ہیں، ریمیٹنسز دیکھیے نہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے زیادہ لوگ باہر چلے گئے اور اب زیادہ کما کے بھیج رہے ہیں۔ ریمیٹنسز میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے بہت سختی کر دی ہے گلف کنٹریز میں اور دنیا کے ممالک میں اور پاکستان میں بھی۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ ہنڈی اور جو حوالہ ہوا کرتا تھا جس سے لوگ، میں آپ کو بتلاؤں کہ میرے خود بزنس انٹرسٹ یو ای کے اندر ہیں، پہلے ہمارے جو جونیئر لوگ ہوتے تھے جیسے چائے پلانے والا ہے، پیون ہے، ہم ان کو کیش سیلریز دے دیا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ ہو گیا کہ کسی آدمی کو کیش سیلری نہیں ملے گی، اس کا بینک میں اکاؤنٹ ہوگا اور کمپنی چاہے چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو اس کی آپ کا ڈالیں گے۔ اچھا، جب ایک بار اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ایک امپلائی کا تو وہ پھر بینک سے ٹرانزیکشن کرتا ہے کہ آپ بھیج دیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تقریباً کوئی 29% ہمارا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ہماری ریمیٹنسز جو کبھی 21-22 ارب سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اب وہ شاید 27 آ گئی ہیں، مگر ایکسپورٹس کے اندر ہمارا اضافہ نہیں ہوا کیونکہ تھرو آؤٹ یہ سال جو تھا یہ حکومت یہ کہتی رہتی تھی کہ جی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اس مہینے بڑھ گئیں۔ اور ایک آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں خدارہ اس کو مہینے کے حساب سے آپ نہیں جانچیں، اس کو جب یہ فسکل ایئر ہمارا ختم ہوگا تو آپ دیکھیے۔ اس بار آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شاید ہم 22 سے اوپر بھی نہیں گئے ہیں، جبکہ پاکستان جو ہے اس سے پہلے 24-25 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتا تھا۔ اور ہمارے لیے شرمندگی کا یہ نتائج یہ ہے، مقام ہے کہ ہماری ایکسپورٹس سے زیادہ جو ہے ہماری ریمیٹنسز جو ہیں مطلب انہوں نے اس کا لے لی ہے۔ آج ایک اور جو چیز تھی جو شوکت ترین صاحب کمپیئر کر رہے تھے ہمارے پرائزز کو یورپ اور امریکہ سے، دیکھیے میرا صاحب وہاں کی قوت خرید جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ سیلریز زیادہ ہیں۔ اس پر بیگ صاحب آتا ہوں، ایوب صاحب سے اس پر اپنا موقف لے لیں۔ ایوب صاحب آپ بتائیے گا، آپ جو اس وقت بیگ صاحب بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اگر ریئلٹی کو دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے جب اس حکومت کو جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ہم 5.8 جی ڈی پی پر تھے، 2 سال مسلسل ہم نے دیکھا کہ کوئی بہتری نہیں آئی۔ اس سال حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سال معیشت کی بحالی کا سال ہے، 2 سال بعد بھی، اور پھر بھی جی ڈی پی گروتھ ہمارے سامنے 3.94 ہے۔ تو کیا اس کو کم از کم ریئلسٹک ہم مان سکتے ہیں جو اس وقت بات ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں، یا پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہے اور حکومت جو چیزیں گنوا رہی ہے ان میں کوئی سچائی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر آج آپ اکنامک سروے جب ریلیز ہوا کل اور شوکت ترین صاحب نے اس کے بعد جو کمنٹس دیے وہ کچھ ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، انہوں نے خود ہی اپنی حکومت کو کانٹراڈکشن میں کچھ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور انہوں نے خود ہی کریٹیسائز کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں 40 سال کے دوران، 4 ڈیکیڈز کے دوران پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ اکنامک سروے آیا ہے 40 سال کے دوران جس میں جو اکنامک گروتھ ایکچوئل بتائی گئی ہے وہ گورنمنٹ کے خود اپنے مقرر کیے ہوئے ٹارگٹ کو کراس کر گئی۔ گزشتہ 4 ڈیکیڈ میں یہ نہیں ہوا تھا، اور یہ جو اسٹیمیٹڈ گروتھ تھی وہ اچانک کراس ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ایسا نہیں ہوا کہ گریجولی کوارٹرلی رپورٹس آتی ہیں نا، کوارٹرلی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آتی ہے، منسٹری آف فائنانس کی رپورٹ بھی آتی ہے، کوارٹرلی رپورٹس میں یہ کراس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی۔ 3rd کوارٹر کے اینڈ پہ جا کر کے اچانک اس میں کراس ہو گیا۔ 40 سال میں پہلی دفعہ ہوا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ، ورلڈ بینک کی رپورٹ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اسٹیمیٹ، خود منسٹری آف فائنانس کے اسٹیمیٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسٹیمیٹس، وہ جتنے بھی اسٹیمیٹ تھے جب رپورٹ آئی تو گروتھ اس سے آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے۔ تو اس پہ کوشچن مارکس تو بہرحال آنے تھے جب اس کو بائیفورکیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے شاید آواز نہیں سنی، بیگ صاحب سے بھی میرا یہی سوال تھا۔ حکومت اس پر یہ بتا رہی ہے کیونکہ اس وقت یہ اندیشہ تھا پوری دنیا میں کہ کرونا وائرس کی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوا اور کنٹرول کیا گیا۔ دوسری طرف ریمیٹنسز میں اضافے کی وجہ بھی یہی ہے، اور ٹیکسٹائل شعبے میں بوسٹ کی وجہ بھی کرونا وائرس ہے، اور جو دوسرا ہم کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں اس میں بھی جس طرح سے لوگوں کو روزگار ملا ہے اس وجہ سے اتنا ایفیکٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ سامنے اسد عمر صاحب یہ بات کر رہے ہیں اس پر۔ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ
وہ آنے والے سالوں میں سیکنڈری ایفیکٹ آتا ہے جس کی وجہ سے جی ڈی پی گرو کرتی ہے. جس سال بڑھتے ہیں اس سال جی ڈی پی میں کی کیلکولیشن میں نہیں آتے یہ چیز. جی ڈی پی کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے, جو ہمارے ہاں 3 سیکٹر ہیں, ان 3 سیکٹر کو فردر سب سیکٹر میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ٹوٹل 15 کمپوننٹس ہوتے ہیں, 15 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ان 15 کمپوننٹس میں سے جو بہت زیادہ جس میں گروتھ ہے 9%, وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی تھی, جو ٹوٹل جی ڈی پی کا 9% ہوتا ہے. 91% کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. حکومت نے جن شعبے میں بتایا وہ حیران کن, اس میں کہ مشترکہ فکر آیا ہے جو کمبائن ہو کے اس میں نیگیٹو گروتھ دکھائی گئی ہے. ہول سیل اور ریٹیل میں گروتھ دکھائی گئی ہے. ہول سیل اور ریٹیل تو موسٹ افیکٹڈ ایریا تھا کرونا کے دنوں میں. دوسری چیز یہ کہ شوکت ترین صاحب نے ایک چیز کی طرف انڈیکیشن دی. انہوں نے کہا کہ کریڈٹ بیس گروتھ جو ہے وہ ہارمفل ہوتی ہے, کریڈٹ بیس گروتھ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ساری گروتھ ہی جو ہوئی ہے یہ تھی کریڈٹ بیس. ریکارڈ اضافہ جب ہوا ہے آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹس میں, ڈومیسٹک ڈیٹ میں بھی اور ایکسٹرنل ڈیٹ میں بھی. لیکن فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ گروتھ جو یہ وہ اچھا انڈیکیٹر نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اچھا انڈیکیٹر ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں بہرحال سپورٹ کیا جا رہا ہے کریڈٹ بیس گروتھ کو. اس وقت ٹھیک ہے. ایوب صاحب, آپ کی آواز میں ایشو آ رہا ہے. بیگ صاحب آپ بتائیے گا, اس وقت جو ظاہری طور پر اور ایک پھر تو حکومت جو شوکت ترین بات کر صاحب نے رہی ہے, جو سروے میں ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں, دوسری طرف اگر دیکھیں تو ظاہر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مہنگائی میں کب کمی آئے گی. جو یہ اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو جو چیز مل رہی ہے ان سے سروکار ہے. آج انفلیشن کے حوالے سے بھی شوکت ترین صاحب یہ بتا رہے تھے, اکنامک سروے میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ کیونکہ دنیا میں چیزوں میں اضافہ ہوا ہے, قیمتوں میں اضافہ ہوا, اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی وہ ایفیکٹ پڑا ہے. اس بات سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں؟ سر دیکھیے, پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور الحمدللہ ہم جو ہیں اپنی جتنی بھی ہماری اپنی کھپت ہے یا ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہم خود پوری کرتے تھے, چاہے وہ شوگر ہو, چاہے وہ ہمارا ویٹ ہو. تو اس کو جی آپ امریکہ کے پرائسز سے نہیں کر سکتے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری لاگت کم ہے. ایک امریکن جو ہے اگر وہ اپنا ویٹ اگائے گا تو اس کی لاگت جو ہے اس کی زیادہ آئے گی. ایک ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر چل رہا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں آٹا جو ہے وہ پر کے جی کیا مل رہا ہے. پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ان کی جو ہے قوت خرید جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. تو دوسری چیز جو ہے انہوں نے جو کہی ہے, ہماری جو سب سے بڑی ہماری اس بار ایک اچیومنٹ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ ایک تو انہوں نے کہا ریمیٹنسز ہوئی ہیں, اور دوسرا کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہوا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹوٹل کتنی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اور ریمیٹنسز آئی ہیں اور ہم نے کتنی امپورٹ کی ہے. دیکھیے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت 5.8% جی ڈی پی آئی تھی, اور یہ تمام جتنی بھی چیزیں تھیں, چاہے وہ جناس کی ہوں, شوگر کی ہوں, ویٹ کی ہوں, تمام یہ پرائزز آدھے پہ تھیں وہاں پہ تقریباً. اچھا ہم نے کیا کیا, اچھا دیکھیے وہاں پہ ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے بڑا ہوا تھا کہ 12,000 میگا واٹ کے ہم نے کارخانے لگائے. جب کارخانے لگائیں گے تو کارخانوں کی مشینری تو آئے گی وہاں سے. جب وہ آئی, سڑکیں بنی, سڑکوں کو جال بچھایا گیا, سب کچھ ہوا, تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا تھا. ڈیفینیٹلی اس بار یہ ہوا ہے میرا صاحب, آپ یقین کریں گے کہ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ کوئی تو مجھے ایک پروجیکٹ ایسا ہو, ہمیں پتہ لگے کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے لگایا ہو. کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لگا, کوئی بڑے انفراسٹرکچرز کے اندر ہم نہیں گئے, کوئی چیزیں نہیں کی. تو اس سے کیا ہوا کہ ڈیفینیٹلی ہماری امپورٹ جو تھی وہ کم ہو گئی ہے, مطلب جس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح بھی دینا چاہتا ہوں کہ کل میں اپنے بچے کو اسکول سے ہٹا لوں اور اس کی فیس نہیں دوں اور آپ سے یہ کہوں کہ جی دیکھیے میں نے جو ہے نا گھر کے اندر کچھ بچت کر لی ہے, مگر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, اس کا میرا بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا. سملرلی جب نئے پلانٹس اور مشینری نہیں لگے گی تو پھر ہم احساس اچھا دیکھیے پروگرام اور اب اس آپ طرح نے کی کیا چیزوں کہا پر کہ آج اتنی ترقی کی بات کر رہے ہیں. آج انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ بے شمار لوگ ہمارے جاب لیس ہوئے. شاید انہوں نے ایک فگر دی ہے
اور وہ فیگر انہوں نے کہا ہے کہ 2 کروڑ لوگ About 20 million, 2 yes, کروڑ ہاں، لوگ بالکل۔ وچ از 10% آف آور ٹوٹل پاپولیشن. اگر ہم 22 کروڑ کو لیتے ہیں 2 کروڑ لوگ ہمارے کیا کہتے ہیں جاب لیس ہو گئے. اچھا دیکھیے نا, اگر ہم نے اتنی ترقی کی ہے کہ 4% جی ڈی پی کر لی ہے تو ہمیں تو جاب لیس نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو کھپت ہونی چاہیے تھی, ان کو جابس ملنے چاہیے تھے. دیکھیے 10% ہمارے لوگ جاب لیس ہوئے ہیں اور 10% ہمارے لوگ سطح غربت جو تھے اس سے نیچے آ گئے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اتنی دودھ کی نہریں بہا دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ سب ہمارے مسائل جو حل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ پھر ڈس اپوائنٹمنٹ اتنی زیادہ ہوگی, جب یہ وعدہ اس بار کر رہے ہیں وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی پھر اتنی زیادہ ہوگی. ظاہری طور پر اس پر مزید ہم بات کریں گے. ظاہرہ جگہ हिन वक़्तु हुकूमत पारां बजट पेश कई वेंदी सुभाणे, उन में आवाम जे लाइ छा हूंदो ऐं उन में जेके हुकूमत दावाऊं करे पई उन जो उबतड़ सूरत हाल छो नज़र अचे पई हिन वक़्तु. इन ते गॾु वक़्तु जो ब्रेक जो असां सां गॾु. प्रोग्राम में एक बार बीर भलीकार बेग साहब डॉक्टर साहब मुझसे गड मौजूद हैं. डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आज जो शौकत तरीन साहब ने एक और बात की है, ज़ाहिर हम ज़रई मुल्क हैं और पिछले साल हमें ये बताया जा रहा था कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन था और दूसरी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ सकता था, इस वजह से ज़रई शोबे में बेहतरी के लिए हुकूमत ने काम करना था और ये पिछले साल हमें बताया गया था. आज शौकत तरीन साहब ने ये बताया है कि जो चीज़ें यहाँ पर उगती थी वो भी हम बाहर से ला रहे हैं और इस साल हमने देखा है बहुत सी चीज़ों में किल्लत हुई है और इससे महंगाई में इजाफा हुआ है. इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज उन्होंने ये एडमिट किया है मैं समझता हूँ, और उनकी स्पीच में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एडमिट की हैं, जिसमें से एक ये भी था कि इन्फ्लेशन को की वजह उन्होंने बता दी है कि सप्लाई साइड फिनोमिना था, जो हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं वो रीज़न नहीं था. आज इन्होंने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि बेसिकली हमारे यहाँ कमोडिटीज़ की शॉर्टेज थी, प्रोडक्शन कम थी, और प्रोडक्शन कम होने का या कमोडिटीज़ की शॉर्टेज होने का बहुत क्लियर मतलब ये होता है कि जीडीपी नहीं बढ़ी थी. वही जीडीपी होती है. जब प्रोडक्शन कम हो जाए तो जीडीपी ग्रो नहीं करती. वो उनकी अपनी स्पीच में इस तरह की बातें उन्होंने की हैं. दूसरा, जब उन्होंने कहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करते हुए बताया है, तो उसमें एक चीज़ और भी पॉइंट आउट की है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है. करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है लेकिन ट्रेड डेफिसिट मजीद बढ़ा है पिछले साल से. ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, वो बढ़ा है. करंट अकाउंट सरप्लस इसलिए हुआ है, उसकी रीज़न उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली मेंशन की है. इसलिए बढ़ा है कि रेमिटेंसीज बढ़े हैं, और रेमिटेंसीज का बढ़ना आज की बात नहीं है. गुज़िश्ता 20 साल से एक क्वेश्चन मार्क है कि रेमिटेंसीज बढ़ रहे हैं. तो आप इसको ज़रा रिकॉन्साइल करें. क्या नंबर ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स बढ़ रहे हैं बाहर? ऐसा तो नहीं हो रहा कि अब जिस हिसाब से रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपके वर्कर्स बढ़ रहे हैं इतने? या अगर वर्कर्स नहीं बढ़ रहे तो क्या दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा वेल ऑफ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वर्कर? उनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ रही हैं. अगर ये दोनों रीज़न नहीं है तो जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्लानिंग और आपकी स्कीम्स की वजह से उनके वो डिपॉजिट्स या उनकी जो सेविंग्स रखी हुई थी किसी वजह से वो सेविंग्स पाकिस्तान में मुंतकिल कर रहे हैं. बहुत जगहों पे पाकिस्तानी वर्कर लिया हुए हैं. डॉक्टर साहब, नया पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट की जो सर्विस उन्होंने दी है, ये बात आज उन्होंने बताई है कि उसकी वो भी एक बहुत बड़ी वजह है रेमिटेंसेस बढ़ने की. $1 बिलियन जो आए हैं, ये $1 बिलियन पहले भी आते थे. ये फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले वो इलीगल आते थे, हुंडी से आते थे, या रेमिटेंसीज में जो इंक्लूडेड तो होते थे, फॉरेन एक्सचेंज में आ जाते थे इनडायरेक्टली या किसी वे में, लेकिन अब वो बाकायदा एक अकाउंट से आ रहे हैं, रोशन पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान से, वो वहाँ से आ रहे हैं. उससे पूरा साइज नहीं बढ़ा रेमिटेंसेस का, लेकिन यह है कि चैनल चेंज हो गया है. जो जहाँ तक पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ने का ताल्लुक है, तो आप गुज़िश्ता 20 साल की हिस्ट्री उठाएं, हर साल रेमिटेंसेस पहले से ज़्यादा आ रहे हैं. मैं जिस तरफ इंडिकेशन दे रहा हूँ वो एक कंसिडरेबल चीज़ है, उस पर गौर करना चाहिए कि गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारे मुल्कों के लोग जो थे वो बेरोज़गार हो गए थे, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फैसला किया कि आप पाकिस्तान जाके कोई बिजनेस
بزنس کرتے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو ان کی جو سیونگز تھی, جو 10-12 سال کی سیونگز تھی, انہوں نے پاکستان ٹرانسفر کی ہیں. تو وہ انڈیکیٹر جو ہے, اگر یہ ہمیں ریزن اسٹڈی کرنا چاہیے. ہمارے ورکرز نہیں بڑھے ہیں باہر مزید. اس کووڈ کے دنوں میں کیا مزید ورکر باہر جا سکتے تھے؟ پاسبل نہیں تھا. ہمارے ورکرز نہیں بڑھے, کوئی سیلریز بھی اٹریکشن نہیں بڑھی, کوئی ایسا نہیں ہوا ہے. حالات تو پوری دنیا کے خراب تھے. تو اگر پھر بھی ریمیٹیسز بڑھے ہیں تو کہاں سے بڑھے ہیں؟ ان کی جو سیونگز تھی اگر وہ ملک میں منتقل کر رہے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اس طرح کا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کو سسٹینیبل گروتھ کا, یہ لانگ سسٹینیبل ٹرم نہیں یا سسٹینیبل کہہ سکیں. اچھا, ظاہری طور پر ایک طرف تو ہمیں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. بیگ صاحب, آپ تھوڑا سا اس پر بھی بتائیے گا, کیونکہ اس پر بھی آج کافی سوالات اٹھ رہے ہیں. جو کنسٹرکشن کے شعبے میں ایک تو خان صاحب نے ایمنسٹی دے دی, اور اس پر مسلسل اب بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. ظاہر وہ جون تک چلنی ہے. اس میں بھی جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ تھا, اس کے وجہ سے بھی لوگوں نے انویسٹ کیا ہے. دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے شروعات ہو چکی ہے لوگوں کو لوٹنے کی بھی. اس پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو اقدامات ہیں حکومت کے کنسٹرکشن کے شعبے میں جو آج بات گنوائی گئی ہے, اس میں واقعی کوئی بہتری آ رہی ہے؟ یہ بھی وجہ ہے. دیکھیے, کنسٹرکشن کے شعبے میں جو اس وقت برات دی گئی ہیں, مطلب آباد کو یا کوئی ایسوسیشن کو, آج سے پہلے پاکستان میں وہ کبھی نہیں ہوئی ہے. اور یہ چیز ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد جب کھلے گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ اس کے اندر کس طرح اپنا جو بلیک کا پیسہ ہے اس کو اس کے اندر وائٹ کر رہے ہیں. اس میں دیکھیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ صنعت جو ہے یہ ہماری کنسٹرکشن کی, اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ڈیمانڈ از دیئر. ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے بے شمار لوگوں کو گھر کی ضرورت ہے, بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, تو ڈیمانڈ از آلویز دیئر. اس کے اندر جو ایک سب سے بڑی ہمارے ساتھ پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیے, دنیا کی کسی ملک میں موراکو کا یہاں پہ آنری کونسل جنرل ہوں, موراکو میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ گھر جو ہے میں نے اپنے 100% پیسے سے لیا ہے. مارگیج جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے. انگلینڈ میں آپ چلے جائیے, انگلینڈ میں آپ 10% اپنی جیب سے ڈال دیں, 90% آپ کو وہ مل جاتی ہے. اور جتنا آپ کرایہ پے کرتے ہیں تقریباً وہ اس کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے. اس بار جو اچھی چیز ہوئی ہے کہ تمام بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کیا گیا ہے, اور بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت جو ہے لوگوں کو فائننس کرنے کو تیار ہے, جس سے تعمیرات کا تعمیرات کے شعبے میں ایک اچھی چیز جو گنی جاتی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ ون انڈسٹری. اس کے ساتھ نیچے لگژری بہت ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں جس میں سیمنٹ بھی ہوتی ہے. اچھا, مزے کی چیز یہ ہوئی ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے پرائزز بڑھا دیے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آئرن جو ہے, جو ایک کمپوننٹ ہے ہماری کنسٹرکشن کا, اس کے پرائزز بہت اوپر چلے گئے. سیمنٹ جو تھے اس کے پرائزز بڑھ گئے. کہاں ایک طرف جو ہیں پرائزز کم ہونے چاہیے, ان لوگوں نے پرائزز بڑھا دی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کافی اسکوپ ہے. آج ایک جو بڑی چیز جو شوکت ترین صاحب نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, جس پہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں, اور ایوب صاحب بھی اس کو سیکنڈ کریں گے, کہ ہماری آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 1 بلین سے زیادہ نہیں ہے. اور انڈیا کی آپ حیران ہوں گے میراج صاحب کہ 150 بلین, کتنی جی, 150 بلین, اور اس کے مقابلے میں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے آئی ٹی کی وہ 1 بلین ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر اگر ہم محنت کریں اور حکومت کو تھوڑا سا توجہ دے تو ہم ایزیلی 5 to 10 بلین جو ہیں وہ آئی ٹی کے شعبے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور آئی ٹی کے شعبے میں ہمارے پاس ینگ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جس کے اندر نہ آپ کو را مٹیریل کی ضرورت ہے, جہاں آپ کو کچھ نہیں ہے. اگر تھوڑی سی حکومت کی سرپرستی ہو تو میرے خیال سے کہ یہ جو کمی آئی ہے ہماری ایکسپورٹس کے اندر, اس کو یہ پورا کر سکتا ہے آئی ٹی کا شعبہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا, ایک جو دوسری اچیومنٹ حکومت بتا رہی ہے ریونیو کے حوالے سے, جو تقریباً 4000 ارب سے زیادہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے, اور شوکت ترین صاحب نے بھی آج یہ بات بتائی. اب اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹ تقریباً 6000 تک پہنچ سکتا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی حکومت نے کوئی کوششیں کی ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سال نظر آیا, اس سے پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ فائلر بننے کے لیے یا پھر جو بزنس کمیونٹی تھی اس کو جس طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا. اس سال جو یہ اچیومنٹ حکومت کو ملی ہے, کیا یہ بھی عوام کے جیبوں سے ہی سب کچھ نکلا ہے یا کوئی اچیومنٹ کر دی حکومت نے؟ میراج صاحب, اس چیز کے 2 مختلف اسپیکٹ ہیں, میں دونوں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے. پہلی بات یہ کہ جب حکومت اقتدار میں نہیں آئی تھی, انہوں نے اپنا منشور دیا تھا, جب اپنا مینیفیسٹو دیا تھا,
تو اس میں یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی ٹیکسز سے متعلق دو باتیں مینشن تھی. ایک بات یہ مینشن تھی کہ ہم ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ 8 ٹریلین روپیز تک لے جائیں گے. اس وقت 4 ٹریلین تھا, 4 سے 8 پہ لے جائیں گے اپنے 5 سال کے دوران. دوسری انہوں نے ایک اور اسد عمر صاحب نے مینشن کی تھی جب انہوں نے اکنامک مینیفیسٹو دیا تھا کہ ہم ایمفیسائز کریں گے ڈائریکٹ ٹیکسز پر, انڈائریکٹ کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکسز پر آئیں گے. اچھی بات ہے, دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں, سیولائز کنٹریز میں انڈائریکٹ ٹیکسز سے اوائڈ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کا برڈن نچلے کم آمدنی والوں پہ پڑتا ہے, غریبوں میں پڑتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن ابھی تک 2 سال کی پریکٹس یہ رہی تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھائے گئے تھے, کلیکشن وہیں سے بڑھائی گئی تھی, ڈائریکٹ ٹیکسز پہ فوکس نہیں کیا گیا تھا. اس کے بعد جب یہ ٹیکس کی کلیکشن بڑھ گئی, اس وقت بڑھ گئی جب دنیا میں تمام ملکوں میں دنیا کے ٹیکس کی کلیکشن کم ہوئی, تو پاکستان میں ٹیکس کی کلیکشن یقیناً بڑھ گئی. آئی بلیو اٹ, ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے. لیکن آپ سوچئے جب جی ڈی پی کی گروتھ کا ریٹ کم ہو رہا ہو, پچھلے سال تو نیگیٹو گروتھ رہی تھی, بلکہ اگر جی ڈی پی گروتھ کم ہو رہی ہو اور انفلیشن بڑھ رہا ہو اور ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آمدنی بھی نہیں بڑھی, مہنگائی بھی بڑھ گئی, تو پھر ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر لیے گئے, تو لوگوں نے کہاں سے پے کیے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو سیونگز تھیں وہ کنزیوم ہو گئیں. سیونگز کے کنزیوم ہونے کا مطلب ہے کہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, سیونگ ٹیکس میں چلی گئی ہیں, اس لیے کہ انفلیشن بڑھ گیا تھا اور جی ڈی پی گروتھ بھی نہیں ہوئی تھی. ایک تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا, ابھی جو آج کل کی پریس کانفرنس تھی شوکت ترین صاحب کی, انہوں نے کہا آئی ایم ایف ہمیں ایمفیسس کر رہا ہے کہ ہم ٹیکسز کو بڑھائیں, تو ہم جو ہے اس مرتبہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو نہیں بڑھائیں گے, ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کو اس دفعہ بڑھائیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے, اچھی بات ہے اگر وہ بڑھاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کس چیز پہ بڑھاتے ہیں. یہ تو انہوں نے کہہ دیا سیلری پرسن پہ نہیں بڑھائیں گے, ود ہولڈنگ اگر کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ سروسز انڈسٹری, چاہے بزنس کے لوگ وہاں بھی ہوں گے اور انڈسٹری کے لوگ, اگر وہاں ٹیکس بڑھائے گئے ڈائریکٹ ٹیکسز میں, تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو امپروو ہو جائے گی, ٹیکس کلیکشن تو امپروو ہو جائے گی. لیکن اس طرح کی صورتحال میں بزنس پر یا انڈسٹریلائزیشن پہ ٹیکس نہیں لگائے جاتے. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے, ٹیکس میں ایکویٹی لانی چاہیے, برڈن ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. کیا پلان بنا رہے ہیں ابھی تک ہڈن ہے, 1-2 دن میں سامنے آ جائے گا. ڈائریکٹ ٹیکسز کے بڑھانے کی آج انہوں نے بات کی ہے, دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز کہاں بڑھائے جاتے ہیں, انڈائریکٹ لیٹس سی ٹیکسز وہ اللہ کرے نہ اب بڑھائیں. کہاں پر بات پہنچی ہے. بیگ صاحب, مجھے یاد ہے ظاہر کچھ عرصہ پہلے ہی بزنس کمیونٹی پر یہ دن بھی آ گئے تھے کہ آرمی چیف سے بھی ملنا پڑا تھا ٹیکسز کا جب معاملہ تھا. اس وقت یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اب سب لوگ ہی آئیں گے ٹیکس نیٹ میں, اور اس وقت بزنس کمیونٹی بھی پریشان تھی. اس وقت حکومت بات کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک ہدف حاصل کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں زیادہ ادب ہوگا. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں گے, تو کیا وہی صورتحال پیدا ہونے والی ہے یا پھر واقعی اب بزنس کمیونٹی حکومت کا میراج ساتھ دے صاحب, رہی پہلے ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی 2013 میں اور 2000 یہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, تو اس کا ٹوٹل جو تھا وہ 2300 یا 2500 کا ٹوٹل کلیکشن تھا ریونیو کا. اور اسحاق ڈار صاحب, جن کو ہم بہت برا والا کہتے ہیں, این ایوریج آف 20% پر ایئر انہوں نے کر کے, جب میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا تو 4000 ارب کا جو تھا وہ ٹیکس آیا تھا. میرے پاس سے ڈاکٹر صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے. اچھا, اب ہم 3 سال بعد 4200 ارب پہ پہنچے ہیں, 4200. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو تقریباً 18 سے 19% کا ہم نے اضافہ کیا ہے. بالکل. مگر اب جو ٹارگیٹ رکھا گیا ہے کہ 4800 یا 5800 کا, 6000 کے یہ لگ بھگ بہت ایمبیشیس ٹارگیٹ ہے. یہ اتنا پاسبل نہیں ہے, یہ تقریباً بن جاتا ہے آپ کا 30-40% نہیں اس کے لیے پاسبل ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ جی دیکھیے, آج آپ نے بڑے خوشی سے یہ کہا کہ ہم کو 4200 ارب ہوئے ہیں, میں بڑی خوشی ہوئی ہے. اچھا, مگر افسوس یہ ہوتا تھا, آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھانے کے لیے آگاہ کیجیے گا ناظرین کو بھی, جو اس دفعہ ٹیکس کلیکٹ کیا گیا ہے اس کی سب سے زیادہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز دائرے جو عوام نے اپنی جیبوں سے دیا, اور دوسرا یہ کہ بجلی کے نرخوں میں جو ہم نے اضافہ دیکھا, گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا, پیٹرول کی قیمتوں میں پہلے جو 30 دن کا فارمولا تھا وہ اب 15 دن میں پر آ گیا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز یہی وجہ تھی یہ جنریشن کرنے کی.
देखिए हुआ ये है कि पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इज़ मोर, आई थिंक ये 60-40 का रेशो हमारा चल रहा है कि इनडायरेक्ट हम 60 और 40 जो है हमारा। अच्छा देखिए, मैं हमेशा अपने कॉलम में मैंने लिखा कि हमें अफसोस, ये किसने दिया 4200? बिजनेसमैनों ने दिया है ना। इससे पहले क्या था कि इमरान साहब जब भी जाया करते थे कहीं बाहर मुल्क में से, यही कहा करते थे बिजनेसमैन चोर हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। अब तो खुद ही आज आपने बड़े फ़ख्र से ये आपने ये बतलाया कि जी 4200 अरब रुपये का हुआ है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट मीन्स कि ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ चल रही है। मगर जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि एक हेल्दी मुल्क जो होता है वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है कम होता है। अच्छा, अब ये हो रहा है कि सिस्टम हमारा इतना ज़्यादा सख्त होता जा रहा है कि जो लोग देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमारी 60% इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, ऑफ कोर्स 60%। मगर अब क्या हो रहा है कि हर हुकूमत जो आ रही है वो इनको इतना एग्जॉस्ट कर रही है, अब इतना मुश्किल हो गया है कि आपके लिए अगर आज कोई आप एक जाली अकाउंट बनाते हैं, उसमें 1 करोड़ रुपए डालेंगे तो दूसरे दिन आपके पास स्टेट बैंक से लेटर आ जाएगा कि जी 1 करोड़ रुपए आपने इस अकाउंट में डाला है, कहाँ से? तो इतना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, और अभी भी लोगों के पास है पैसा जो उन्होंने कैश हालत के अंदर घर में रख रहा है, और ये अफवाहें उड़ती रहती हैं कि 5000 का जो नोट है वो बंद हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कामयाबी ये हो रही है कि अनडॉक्यूमेंटेड हमारी श्रिंक होती जा रही है और डॉक्यूमेंटेड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे टैक्स कलेक्शन जो है एन एवरेज ऑफ 20% जो है इसका इजाफा हो रहा है। जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब क्विकली थोड़ा सा ये बताइएगा, कल बजट पेश होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं? थोड़ा सा मुझे अब ये भी बताइएगा, जो हुकूमत दावा कर रही है तकरीबन 3.94 के लगभग जीडीपी ग्रोथ का और आने वाले साल में 5 के लगभग, तो क्या ये एक तो रियलिस्टिक अगर है तो क्या 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 5 क्यों है? और दूसरा ये भी आगाह कीजिएगा कि इस दफा हुकूमत ये कह रही है कि ये साल बहाली वाला था और आने वाला जो साल होगा, मतलब कल का जो बजट होगा, उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। इससे क्या आप एग्री करते हैं? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए, पॉवर्टी के लिए ट्रिकल डाउन, आज उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया। ट्रिकल डाउन अगर होगा, गुर्बत को कम करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम ग्रोथ रेट 7% चाहिए, मिनिमम 7% चाहिए। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अजीब बात मेंशन की है कि हम 5.8% जीडीपी ग्रोथ रेट रख रहे हैं और हम चाहते हैं ये सस्टेनेबल रहे नेक्स्ट 20 से 30 साल तक, 20 से 30 ईयर्स तक। 20 से 30 ईयर्स तक अगर खुदा न खास्ता ये रेट रहा तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेबरिंग कंट्रीज 7%, 9%, 10%, 11.5% अचीव कर रही हैं। हम भी हिस्टोरिकली 7% करते रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि हम 5.8% 20-30 साल के लिए, हम ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मेरा ख्याल है ये चीज़ उनको क्लैरिफाई करनी होगी कि अगर ये रेट रखा गया तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल अर्थमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस रेट पर ट्रिकल डाउन नहीं हुआ करता। ट्रिकल डाउन के लिए 7% आपकी जीडीपी का ग्रोथ रेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? यही तो प्लानिंग होती है, यही इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, यही इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है, और फाइनेंस मिनिस्टर का काम है कि वो 7% कैसे अचीव करे, वो रेट उस तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करे। बेग साहब क्विकली आप ये बताइएगा, जो हुकूमत दावा कर रही है कि बेहतरी का साल शुरू होने वाला है, इससे आप कम से कम एग्री करते हैं? और दूसरा ये भी आगाह कीजिएगा कि क्या जो इस वक्त जीडीपी हमें ग्रोथ बताई जा रही है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये सस्टेनेबल रहे भी, या फिर आने वाले साल हम देखेंगे फिर से? लेकिन महाराज, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि पाकिस्तान में हमारी कंसिस्टेंट नहीं रही है। कभी मैंने तो एक वो वक्त देखा है, शौकत अजीज़ साहब थे, उनके ज़माने में पाकिस्तान की 8.5% जीडीपी आई थी तो हम बड़े खुश थे। हमारा क्या है, कभी 8.5 पे पहुंच जाते हैं, कभी हम माइनस पे आ जाते हैं, फिर कभी 3 पे। वर्ल्ड बैंक और IMF ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर गुर्बत को ख़त्म करना चाहता है तो कंसिस्टेंट 7% उसको अचीव करनी होगी। हम आज जनाब 4% पे इतना धमाल मचा रहे हैं कि जैसे इससे गुर्बत में कमी नहीं आएगी। इस वक्त मैं आपको बतलाऊं कि वो फिर हम ये कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया लुट गई है, तबाह हो गई है कोरोना। इस वक्त इलाके के जितने ममालिक हैं उन्होंने 7% से ज़्यादा किए, और चाइना जो है वो 11% से ऊपर चला गया है इसके अंदर। बांग्लादेश जैसे ने इस वक्त 7% से ज़्यादा, इंडिया ने 7% से ज़्यादा, और हम 4% के ऊपर हम इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी गिना रहे हैं, जिससे आई डोंट थिंक
کہ اس سے غربت میں کمی آئے گی. اور دوسری ایک چیز آپ اس کو ایگری کریں گے کہ ہماری معیشت کا جو حجم ہے, مطلب جو پائی تھی وہ پہلے حجم میں شرنک ہوا ہے, اس کے اندر ہماری کمی اس کے اندر آئی ہے. تو میرا خیال سے ہمیں خوش ہونے کے بجائے اس پر بیٹھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اور آج انہوں نے ایک اچھی بات یہ کہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نئے مارکیٹ اور نئے پروڈکٹ ہمیں دیکھنے چاہیے. ہم اگر ٹیکسٹائل پہ بیٹھے رہیں گے, ہم جناب چاول پہ بیٹھے رہیں گے اور یہی چیزیں کرتے رہیں گے تو ہمارے دیکھیے بڑے 22-23 بلین کچھ نہیں ہے یہ. تو ہمیں نئے پروڈکٹس, نئے, اور خاص طور پہ آئی ٹی کے اوپر دیکھیے, آئی ٹی کہاں پہ 150 بلین ہمارا نیبر بنا رہا ہے اور ہم کتنے 1 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. ظاہری طور پر اس پر ہمیں فوکس ضروری ہے کہ اس پہ فوکس کرنا ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ بیگ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے जेका हुकूमत हिन वक़्तु GDP ग्रोथ ॿुधाए पई उहा उन खां बि घटि आहे. जॾहिं हिन हुकूमत खे मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत वई ऐं हीअ हुकूमत इक़्तिदार में आई हुई, इन ते बि सवाल उथनि पिया. ऐं अॼु शौकत तरीन पारां इहो बि ॿुधायो वियो आहे त 2 करोड़ माण्हू बेरोज़गार थिया आहिनि, जेको तक़रीबन पाकिस्तान जी आबादी जो 10% वञी बीहे थो ऐं 10% गुरबत जी लकीर खां बि हेठि आया आहिनि. सूरत हाल यकीनन ख़तरनाक आहे. हुकूमत इहा दावा करे पई त ईंदड़ साल बहाली वारो साल ईंदो. सुभाणे बजट पेश थियणो आहे. सुभाणे सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ासि ट्रांसमिशन जारी हूंदी ऐं बजट खां पहिरियां ऐं बजट खां पोइ जी सॼी सूरत हाल अवां जे साम्हूं रखंदासीं. फ़िलहाल पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह ने करे.